اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم وصبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مریم جس کا مطالعہ پچھلے ہفتے شروع ہوا، اس کے پہلے رکوع کی 9 آیات ہیں، 7 تا 15۔ آیت نمبر 7 پچھلے ہفتے اس کا مطالعہ گزر چکا ہے، لیکن کنٹینویشن کے لیے اس کی بھی تلاوت کی گئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا، پروردگار، بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پیہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنے قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ اے یحییٰ السلام، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے۔ ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم عطا سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا۔ وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ سلام اس پر جس روز کی وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ تو پچھلے ہفتے سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آیا اور وہ بھی یہاں پہ اختتام کو پہنچا۔ اب اس کے بعد سے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ اس کی تفصیلات حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے دعا کے تعلق سے باتیں پچھلے ہفتے ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ چند باتیں اس سلسلے میں اور عرض ہے۔ قرآن پاک جہاں پر انبیاء بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے اور اسی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک برگزیدہ نبی ہیں، اور اس کے حوالے سے جگہ جگہ قرآن میں دوسری باتیں بھی آتی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو لاؤ، اہل کتاب سے کہا گیا ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں جب کہ کمیونیکیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کے درمیان ہم رہتے بستے ہیں، ہمارے بہت سارے بچے باہر رہتے ہیں۔ ابھی کل ہی ایک بچے سے بات ہو رہی تھی، اٹلی میں رہتا ہے، وہ آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ صاحب وہ گروپ بنایا ہے، اس میں عیسائی نوجوان اور یہودی نوجوان ملتے ملاتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، لیکن جب قرآن پاک کی باتیں ان کے سامنے دلائل کے ساتھ لائی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اس کا بیانیہ دیکھو، تم اپنی کتاب کا بیانیہ دیکھو، تو ایک اچھی تعداد کو توبہ کی اور قبول اسلام کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے۔
اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک چھوٹا سا میسیج بھیجا گارجین کی کہ اب امریکہ میں نوجوانوں میں جو ہے اس قرآن کی طرف رجوع کرنے لگے ہیں کہ آخر وہ قرآن کی کون سی تعلیمات ہیں جو نوجوانوں میں اتنی قوت فراہم کر دے رہی ہیں کہ وہ کس چیز سے بھڑ جا رہے ہیں. ابھی آج کی ہم نے آپ کے سامنے بھیجا ہے. تو اس سلسلے میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہمیں وہاں بھی دیکھنا ہے کہ وہاں کیا بات کہتی ہے، کیونکہ قرآن نے بہت مختصراً بتایا ہے یہ بات میں. جیسا آپ کو معلوم ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ہم لوگوں نے کہ جو ہے یہودیوں کی جو کتاب کہلاتی ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، اس میں 39 کتابوں کا مجموعہ ہے، اور اس کی جو 5 کتابیں ہیں شروع والی وہ تورا کے نام سے وہ لوگ جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہیں. فرسٹ بک، سیکنڈ بک، تھرڈ بک، فورتھ بک، ففتھ بک، وہ بنیاد ہیں، اور ان کے نزدیک وہ گویا کہ قانون کی حیثیت رکھتی ہیں اور وہ اصل ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہم بھی کہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے اندر میں کم و بیش کر دیا ہے، تحریف کر دیا. ہم مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن اس تحریف کے باوجود بھی اس میں ایسی چیزیں موجود ہیں اور بڑی مقدار میں جو بالکل وہی تعلیمات ہیں جو قرآن پاک کی ہیں. کچھ کا حوالہ آئے گا. اسی طریقے سے اناجیل اربع جو کہلاتی ہیں، جو عیسائیوں کی کتاب 27 کا مجموعہ، اس کی پہلی 4 کتابیں کہلاتی ہیں، اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے ملتا ہے. تو اس کی جو 4 کتابوں میں 3 میں پورے 2 اور 3 باب، اور باب سے مطلب ہوتا ہے گویا کہ سورہ موٹی موٹی، اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. تو وہاں پہ جو بیانیہ ہے وہ یہی ہے قرآن پاک کا اصل بیانیہ، اس میں کسی قسم کی تحریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ہم نے زکریا سے کہا کہ ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا کہ نام یحییٰ ہوگا. اس کا ذکر وہاں ہی ملتا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. یہاں ترجمہ یہ کیا گیا ہے، اور یہی ترجمہ ہم عام طور سے لوگوں نے کیا ہے. ایک مفسر نے کہا ہے کہ اس نذیر کا پیدا نہیں کیا. اتنی عمر میں، آپ کی عمر ایک بیان کے مطابق 90 سال تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی، اور ان کی اہلیہ کی 88 سال تھی. اور کچھ لوگوں نے ذرا سائنس کا اس میں استعمال کیا، کہنے کی ناٹ لیس دین 60. حضرت یعنی اشبا جو ان کے زوجہ ہیں، حضرت ان کی عمر حضرت زکریا کی بھی جو ہے وہ 80 سے کم نہیں تھی. تو یہ 88 اور 90 کی بتائی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی نظیر کوئی نہیں ملتی ہے. اس میں یہ جو کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے اس نام کا کوئی پیدا نہیں کیا، اس کے بارے میں اس میں تفصیل میں لکھا ہوا ہے کہ جب 8ویں دن ختنے کے لیے لوگ آئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام ہم زکریا رکھیں گے، اس لیے کہ یہ زکریا علیہ السلام کی نشانی ہے، یہ ایک معجزہ ہے. تو ان کی ماں نے کہا نہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا. میرے کو اسی کا بات بتاؤں جو میں لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے والد سے ہی پوچھ لو وہ کیا کہتے ہیں. تو وہ تو بول نہیں سکتے، تو انہوں نے کہا تختی لاؤ میں لکھ دیتا ہوں. تو تختی پہ لکھا یحییٰ جان. تب لوگوں نے کہا کہ اس نام کا تو تمہارے خاندان میں کوئی ہوا ہی نہیں ہے. قرآن پاک یہی کہہ رہا ہے کہ اس نام کا ہم نے کسی کو پیدا نہیں کیا. ہماری اطلاع آپ کے ابتدا کی وجہ سے جانتے ہوں گے آپ کہ لوگوں نے معلوم کرنے چاہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کامن نیم کون سے ہیں جو سب لوگ رکھتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ نمبر 1 پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 2 پہ جان یحییٰ علیہ السلام، اپنے تمام چھوٹے موٹے فرق کے ساتھ میں. جان، جوہانسن، جوہنا، جو اس کے الگ الگ پروننسیشن الگ الگ زبانوں میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے پہلے تو ایسا نام نہیں تھا، لیکن اب بڑے ناموں میں سے سب سے زیادہ ناموں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کچھ لوگ اوپر نیچے بھی کرتے ہیں اس کو کہ پہلے کس کا نام ہے اس سلسلے میں. تو یہ بھی ایک قرآن پاک کے معجزات کی ایک دلیلیں ہیں. یہ فرماتے ہیں قال رب انا یکون ولی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ. تو انہوں نے جواب دیا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا سوکھ چکا ہوں. اب اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ان کو کیا اس پہ شک خشبہ ہو رہا ہے؟ نہیں، اس کا ہم سوچ نہیں سکتے، بلکہ زمینی حقیقت پہ آئے ہو. ایسا ہوتا کہاں ہے کہ کوئی آدمی بالکل سوکھ چکا ہو، کہتے ہیں کہ پیر فانی ہو، مرنے کے قریب ہو، اور اس کی بیوی کا بانجھ ہونے کا ریکارڈ ہو، عمر اس کی جو ہے
65 70 یا 80 سال 88 سال ہو گئی ہو، تو ایسا ممکن ہے کیا؟ یعنی کہ کیسے ہوگا یہ؟ تو یہ کوئی ایک اطمینان کرنے کے لیے تھا، کوئی اعتراض نہیں تھا کسی قسم کا، کہ اس پہ شک شبہ کی گنجائش نہیں تھی اس کے سلسلے میں۔ کسی نے بہت عمدہ بات کہی ہے کہ جب کوئی انہونی خبر آتی ہے تو آدمی کو اس کے بارے میں بات کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ہمیں کوئی ایسی خبر مل جائے جو ہم توقع تو کر، ہم چاہتے تو ہیں لیکن ذرا بہت مشکل معلوم ہوتی ہے، ایسا ہی ہے، آپ نے دیکھا اس کو، باقی لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ صاحب آ گیا لیٹر آپ کا موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے گویا کہ کھرید کر کے اس میں بار بار پوچھ رہے ہیں ایسا کیسے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال کذالک، تو حاطف غیب نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، یعنی کہ تمہاری پیرانی سالی کے باوجود اور تمہاری بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود جو کافی بوڑھی ہو چکی ہیں، ایسا ہی ہوگا۔ اور یہی بات حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے میں آگے آ رہی ہے، قال کذالک، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اس کے معنی وہی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے قال ربک هو علی حین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، حین کا مطلب آسان بات ہے، میرے لیے تو بڑی آسان سی بات ہے یہ کوئی یہ ایسا ہونا۔ اور اس کا جواب میں اللہ مزید فرماتا ہے وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، آخر میں تجھے اس سے پہلے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا۔ یعنی ایک انسان کی پیدائش کس طرح سے ہوتی ہے؟ نیست سے ہوتی ہے، تو تجھ کو اس کے پہلے میں پیدا کر چکا کیا تھا؟ تو جب تم کو اسی طرح سے میں پیدا کر چکا ہوں کلمہ کن سے، تو یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا اس کے لیے، اور بات بالکل صحیح ہے۔ تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بات کے لیے بات بھی صحیح ہے، اور ہم تمام انسانوں کے لیے بات صحیح ہے، ہم کچھ نہیں تھے۔ قرآن بار بار اس کا حوالہ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات کہی ہے۔ یہ ایک چیز اور اس سلسلے میں بتا دینا مناسب ابھی ہے یہیں سے، کیونکہ یہ بات قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں آ چکی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ اس میں کہا گیا ہے فَنَادَتْهُ مَلَائِكَتُهُ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ بھی اسی واقعے کو وہاں پہلے بیان کیا گیا ہے کہ فرشتوں نے آواز دی تھی کہ جب وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ یہ ان کی 3 کوالٹیز بتائی گئی۔ تو یہی بات وہاں میں نے اس لیے بات کہی کیونکہ ایک صفت اور آنے والی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے 2-3 باتیں جو کہی گئی بڑی اہم ہیں۔ اس میں ایک تو یہ کہا گیا کہ وہ مصدقاً بکلمۃ من اللہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا۔ وہ کلمہ کن کیا ہے؟ جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو بائبل میں بھی دیا ہوا تفصیل سے وہاں پہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے اس لیے مبعوث کیا کیونکہ ان کے لیے دلیل بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو پریشانی تھی کہ کیسے بغیر باپ کے پیدا ہو گئی ہے، تو انہوں نے ان کو کون سا درجہ دے دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے؟ اسی سے پہلے چند ماہ پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے ایک ایسے جوڑے سے پیدا کیا ہے جس میں سے ایک انتہائی بزرگ تھے اور دوسری جو تھی وہ بانجھ تھی۔ وہ تو اگر یہ ممکن ہے، ایسا ہے، ہوا، تمہارے سامنے موجود ہے، تو اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ اسی کو کہا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا۔ اور انجیل میں بھی جو موجود ہے اس میں بھی یہی بات بار بار کہی گئی۔ حضرت عیسیٰ ہم کہتے ہیں کہ میں اسی لیے آیا ہوں کہ میں ایک بہت بڑے آنے والے کی بشارت دوں۔ اس میں کئی جگہ ان کے انجیل میں بات لکھی ہوئی ہے۔ دوسری چیز جو آگے بھی آنے والی ہے کہ ان کے 2 صفات یہاں بیان ہوئی ہیں اور ایک ابھی اگلی آیت میں آنے والی ہے، سیدم و حصوراً۔ قرآن پاک میں یہ الفاظ صرف ایک جگہ آئے ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آئے ہیں، ایک تو سیدن اور دوسرے حصوراً، اور آگے حنانن آ رہا ہے، وہ بھی صرف ایک جگہ آیا، آپ کے لیے آیا ہے۔ یہ 3 صفات، سیدن بزرگی کی شان والا، لیڈرشپ وہاں پہ کہا گیا ہے بائبل میں بھی، بزرگی کی شان والا رہ جاتے ہیں، انتہائی بزرگ۔ اور کہا گیا حصوراً، ضبط رکھنے والا،
کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ عورتوں کے پاس نہ جانے والا، اس سے معنی یہ لیا، محدود معنی ہوئے، بلکہ انتہائی ضبط کے معنی میں آتا ہے، آپ کی خاص صفت حصوراً، کوئی دلچسپی نہیں۔ اور آگے حناناً آ رہا ہے کہنے کے لیے، اور نبی تھے وہ، یہ بات تو کہی گئی یہاں پہ، تو یہ چیز پہلے آ چکی ان کے سلسلے میں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ان کو مزید حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں، قال رب اجعل لی آیہ، چلی رہا، اتنے بزرگ ہو گئے ہیں، دعا مانگی انہوں نے۔ ایک بزرگ، ایک محسن نے کہا ہے کہ یہ بات ذرا کچھ انہونی سی معلوم ہو رہی تھی ان کو، کیسے ہوگا یہ، اور یہ کہ یہ حاطف غیب نے یہ بات اشارہ کیا تھا، تو پورا کنفرم کرنا چاہتے تھے کہ جو کچھ میں نے سنا صحیح سنا نا، ایسے ہی ہوگا، میرے وہاں ایک ولادت ہوگی ایک بچے کی، اور ایک اس عمر میں۔ تو انہوں نے کہا کوئی نشانی پہ بتا دیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ قال رب اجعل لی، اپنے رب سے کہا انہوں نے، ڈائریکٹ، فرشتے سے نہیں کہہ رہے ہیں، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے، کچھ معلوم ہو جائے، کیونکہ یہ اس طرح کا پروسیس نہیں ہے کہ بس کہا اور دوسرے دن ایک بچہ گھر میں آ گیا اس کے اندر میں، تو کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پیہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ یہاں پہ انہوں نے ترجمہ پیہم لکھا ہے، لیکن محسن کہتے ہیں کہ سویہ کے معنی ہوتے ہیں کہ جو کسی طرح کی بیماری نہ ہو، یعنی تو بات نہ کر سکے گا، درا حال ہے کہ تجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ ایک آدمی بات نہیں کر پاتا، گلا بیٹھ گیا ہے، کوئی اور بیماری ہوتی ہے، یہ نہیں ہے سویہ، بالکل تو بالکل چاقو چوبند ہے، صحت مند ہے، بس آواز نہیں نکلی، بات نہیں کر سکتا، یہ تو نہیں کر سکتا۔ یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ یہاں پہ تھوڑا فرق ہے انجیل کے بیانیے میں، ذرا سا ہمیں جان لینا چاہیے تاکہ آدمی کہہ سکے کہ دیکھو کون سی چیز نبی کے رتبے کے جیسی معلوم ہوتی ہے۔ جب فرشتے نے ان کو کہا کہ تیری دعا سن لی گئی ہے، تجھے ایک بیٹا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی باج ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے ان سے، اچھا میں تو خدا کے قریب رہتا ہوں اور تو میری بات نہیں مانتا ہے، اچھا اب تو بات نہیں کر سکے گا جب تک کہ یہ ولادت نہ ہو جائے۔ گویا کہ انجیل یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو ایک طرح سے یہ سزا ہے ملی ہے، یہ کہ وہ بات نہ کر سکے، بات بھی کتنی دنوں، 9 مہینے سے کچھ اوپر، اس وقت تو بات نہیں کر سکے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نشانی اللہ نے مقرر کی تھی، یہ کسی سزا کے طور پہ نہیں تھا، بس ایک نشانی اللہ نے دی تھی معجزاتی طور پہ یہاں پہ، تو وہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا۔ محراب جو ہے ہمارے وہاں اس کو کہتے ہیں، لیکن قرآن میں جو محراب اور انجیل میں جس معنی میں استعمال کیا گیا ہے، حضرت یہ مریم علیہ السلام کے تعلق سے بھی یہ بات آئے گی، تو محراب جو ہے وہ ان کے وہاں ایک حجرہ ہوتا ہے جو ان کے عبادت خانے سے لگا ہوتا ہے، جس میں اعتکاف کرتے رہتے ہیں، اسی میں عبادت کرتے ہیں۔ تو اس میں مراد وہی ہے کہ محراب میں بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے جیسا اندازہ ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ نکلے، فخرج علی قوم کے پاس آئے وہ، اور ان کے سامنے آ کر کے انہوں نے جو ہے اشاروں سے، تو فوراً جو ہے اس کا یعنی فوراً وہ چیز ظاہر ہو گئی جو ان کو نشانی دی گئی تھی کہ اب وہ باہر آئے اور بات نہیں کر پا رہے ہیں، تو انہیں اشاروں سے ان سے کہا کہ تم لوگ جو ہے صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اس پہ لوگوں نے بڑی عمدہ باتیں لکھی ہیں کہ وہ آ کر کے ان کو جو ہے صبح شام اللہ کی تسبیح تو کرنی ہی چاہیے، ہر وقت کرنی چاہیے، اور صبح شام سے مراد یہاں پہ مارننگ ایوننگ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ مستقل اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرو، ان کی پڑھائی بیان کرو اس کے لیے۔ ایک معنی یہ لیے گئے کہ اس سے وہ چاہتے تھے کہ اب ان کو ایک بہت بڑی جو بشارت ملی ہے، ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے، اس سلسلے میں چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ میں دوسرے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کریں، اس کی شکر بڑائی بیان کریں، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ ان کے نہ بولنے کے بارے میں ایک چیز یہ کہی گئی کہ ان کی زبان جو ہے اتنا بڑا چیز نمودار ہونے والی ہے کہ اب وہ کوئی دوسری بات نہ کریں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اور اس میں ان کی قوم بھی شامل ہو جائے، ایک بہت بڑی چیز رونما ہونے والی ہے۔ ایک چیز صاحب اور اچھی بات کہنے کہ وہ اس لیے خاموش رکھے گئے کہ قوم کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا راز ہے جو آپ کے سینوں میں ہے، دیکھیے کب اس کا ظہور ہوتا ہے، کب معلوم ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ یہ باتیں اچھی معلوم ہے کہ لگ رہی ہیں کہ
کہ کچھ بات نہیں کر پا رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں صبح و شام میں، لیکن بات نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد قرآن پاک جو ہے ایک پورا گیپ دے دیتا ہے جو دوسری جگہوں پہ موجود ہے۔ یہ وقت ہوا ہوگا پورا اس کا، ولادت ہوئی اس کے بارے میں، اور جیسا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ ولادت کے 8ویں دن ختمہ ہونے کی بات آئی، وہ سب چیزیں انجیل کے کئی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اس میں کرنے کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اصل مقصد کو بیان کرتا ہے جو ان کے نبوت کا مقصد تھا۔ فرمایا جا رہا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے۔ تمام مفسرین کہتے ہیں اس الکتاب سے کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ وہی کتاب جو پہلے سے موجود تھی، کیونکہ قرآن میں آپ کا نام 6 جگہ آیا ہے، یہیں پہ آ رہا ہے یہاں پہ قرآن پاک میں، اور سورہ مریم میں آیا، اس میں ان کے ذکر تفصیل سے چند آیتوں میں، لیکن کہیں پہ ایک بات نہیں لکھی گئی ہے کہ وہ تعلیم کیا دے رہے تھے۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں تو دیا گیا، وہاں پر بھی یہاں پر بھی کہ لوگ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، یہاں پہ آیا، لیکن یحییٰ علیہ السلام کی کوئی تعلیم نہیں بیان کی جا رہی کہ وہ کیا کرتے تھے، لیکن ایک آیت میں وہ پوری بات بیان کر دی جا رہی ہے، خذ الکتاب بقوہ، کتاب الہی کو مضبوط پکڑ لو۔ کون سی کتاب اس وقت موجود تھی؟ توریت۔ چنانچہ اناجیل ابروا سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اسی کی تعلیم کو عام کرتے تھے، ہر جگہ پھیلاتے تھے، اس کے سلسلے میں اس کے لیے کوشاں رہتے تھے، اور سب سے زیادہ توبہ کرنے کے معنی بس یہ استغفار پڑھ لینا نہیں، بلکہ سچے دل سے توبہ کرو، ریپنٹنس کرو، اور ساتھ میں ان کے وہاں طریقہ یہ تھا کہ بیپٹائز کرنا، بپتسمہ دینا، اصل میں ہوتا غسل کرانا، کہ روح کے ساتھ میں جسم ہی پاک ہو جائے، اور اتنی بڑی تعداد میں کرتے تھے، اتنی زیادہ تعداد میں کرتے تھے، ان کا نام ہی بپتسمہ دینے والا یحییٰ، جان دی بیپٹسٹ، یہی نام پڑ گیا۔ چنانچہ کہیں بھی بائبل میں آپ کو جان اکیلے نظر نہیں آئے گا، کم، جان دی بیپٹسٹ، بپتسمہ دینے والا یحییٰ۔ اور آپ کی تعلیمات کیا تھی لوگوں کو؟ اس کی سلسلہ کچھ ذکر ابھی آئے گا کرنے کے لیے، اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہتے تھے کہ اچھا یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بپتسمہ دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ روئے زمین پر کسی ماں نے یحییٰ سے زیادہ بڑا آدمی پیدا نہیں کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے، نعوذ باللہ۔ دنیا میں کسی عورت نے یحییٰ جیسا بیٹا نہیں پیدا کیا، اتنے بڑے ان کی عظمت کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، ایک بہت بڑا آنے والا ہے، میں تو اس کے جوتے کے تسمے کو کھولنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ اپنے بارے میں فرماتے ہیں بہت بڑا ہے وہ جو آنے والا ہے میرے بعد میں۔ وہی قرآن میں کہتا ہے کہ آپ اسی کے یعنی یاد دہانی کے لیے، ادھوری کی تیاری کے لیے آئے تھے، لوگ اسے جان جائے۔ اب اس کے بعد سے آگے آ رہا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اس کو جو ہے بچپن میں حکم سے نوازا تھا۔ یہ حکم سے مطلب کیا ہے؟ یہ تو بتا دیا گیا کہ ان کو کوئی دوسری ان کے اوپر کتاب نازل نہیں کی، علماء اس پہ متفق ہیں، اسی توریت کی وہ نافذ کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے آنے کا حکم دیا تھا اس کو بچپن ہی میں۔ یہ حکم سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ کہ قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، حق و باطل میں امتیاز کرنے کی قوت، اور جس شخص میں یہ چیز پیدا ہو جائے بہت بڑی حکمت ہے۔ معاملہ آج کل کیا ہے، ہم حق اور باطل میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں، جس کے چاہے ساتھ ہو لیے۔ تو یہ ان کو حکم دیا گیا تھا، اور قرآن پاک میں اور اس میں بھی انجیل میں بھی یہی بات کہی گئی ہے ان کے بارے میں کہ وہ اپنے ماں کے بدن سے ہی روح القدس سے بھر جائے گا۔ یعنی اس کو مطلب اس کا انجیل کی زبان ایسی ہوتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی جو ہے ان کے اندر میں حکم دیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے جو انہوں نے خاص حکم دیا تھا، جو ان کے اندر وہ صلاحیت دیا تھا، وہ بچپن سے ہی اس کے ذریعے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے بہت زیادہ یعنی کثرت سے جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، لوگوں کو توبہ جیسے کہا گیا، اور کتاب کی طرف وہ لوگ پلٹ آئیں، اس سلسلے میں یہ کہا جاتا تھا۔ ان کے چونکہ آگے کی آیت میں ان کے مرنے کا بھی ذکر ہے یہاں پہ، تو ہمارے مفسرین نے بھی یہ بات کوٹ کیا ہے، اسی سے لیا ہوگا، اور یہ
اناجیل، تمام اناجیل میں بہت تفصیل سے واقعہ بیان کیا جاتا ان کے بارے میں کہ ان کے موت کا واقعہ کیا ہوا بہت نوجوانی میں، کہ یہ بہت سختی سے خذل کتاب ہوا، بڑی سختی سے توریت کی پابندی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے تھے۔ اس زمانے کا جو رومن امپائر پورے 3 کانٹیننٹس میں پھیلی ہوئی تھی، اور جو جوڈا جہاں کے یہ تھے، وہاں کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا ہیرود اینتیپاس، اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ اس کے بھائی کا نام تھا ہیرود فلپ، اس کا، اور اسی عورت کا نام تھا ہیرودیاس۔ اور ظاہر ہے کہ توریت میں پورے کئی باب موجود ہیں جس میں کہ تمام رشتے جو حرام ہیں اللہ کی نگاہ میں، وہ سب اس میں لکھے ہوئے بہت تفصیل سے۔ قرآن میں تو چند آئے تو وہاں پہ پوری صورت اسی سلسلے میں ہے وہاں پہ۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی کو، بھائی کی بیوی کو اپنے گھر میں رکھ لے ہو، تو آپ نے سختی سے اس کی تنقید کی تھی، یہ سب جگہ لکھا ہوا۔ اتنی تنقید کی تھی کہ وہ ظاہر ہے کہ گورنر صاحب اس کو پسند کرے گا، تو بہت پریشان ہوا، اس نے ان کو قید کر لیا۔ قید کرنے کے بعد ان کو وہ اور کوئی بڑی سزا نہیں دے سکا، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کی قدر کرتا تھا، کیونکہ ان کے پیروکار بہت زیادہ تھے، یہ نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، تو اس سے زیادہ جانے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ قید تو اس نے کر دیا تھا، لیکن اس کی بیوی جو تھی، یعنی اس نے رکھ لکھا تھا اپنے وہاں ہیرودیاس، وہ ان کے جان کے در پہ تھی۔ بالآخر ایک دن اس کو موقع مل گیا، ہیرود کی سالگرہ میں اس کی بیٹی نے جو ہے بہت ہی پرووکیٹو رقص کیا، اور اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ مانگ کیا مانگتی ہے، میں تو تجھے آج آدھی حکومت بھی دے دوں گا۔ تفصیلات الگ الگ ملتی ہیں۔ اسے اپنی ماں کے پاس دوڑی گئی، کہی کہ کیا مانگ لوں؟ کہا کہ یحییٰ کا سر تشت میں مانگ، تبھی ذبح کر کے لایا جا۔ چنانچہ وہ دربار میں آئی، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر تشت میں رکھ کر کے چاہیے ابھی۔ بہت پریشان ہوا، لیکن کرے کیا، اپنی زبان دے دی تھی نمبر 1، دوسرے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وعدہ کیا اتنا بڑا، پوری حکومت دے دو، آدھی حکومت دے دوں گا۔ چنانچہ فوراً بھیجا گیا ایگزیکیوشنرز کو، اور تشت میں لا کر کے وہ پیش کیا گیا۔ اس پہ تبھی مفسرین نے یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ وہاں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد سے ان کے حواریوں نے، جو ان کے پیروکار تھے یہ اسلام کے، بس ادب کے ساتھ میں ان کی لاش کو لے آئے، لا کر کے دفن کیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے صورتحال کتنی کشیدہ ہو گئی ہوگی کہ نبی وقت کا سر ان کو صرف ذبح ہی نہ کیا جائے، بلکہ تشت میں لگ کر کے دربار میں لایا جائے۔ پھر وہاں سے وہ لوگ چل دیے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں دریا پار کر کے، گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مشرقی علاقے میں پیش آیا تھا اور مغربی علاقے میں چلے گئے لوگ دور، جیسا کہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں تو آدمی، شریف آدمی کرتا ہے کہ بھئی دور چلے جاؤ۔ قرآن میں اس کا ذکر یوم تو ذکر کیا گیا اس چیز کا، وہاں پہ ایسا ہوا تھا یہاں پہ۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ اسلام کے بارے میں مزید بتایا جائے، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دل عطا، اپنی طرف حنانًا مِن لَدُنَّا، جیسا میں نے کہا تھا کہ سیداً محصوراً پہلے آ چکا صرف آپ کے لیے، اور یہاں پہ حناناً، شفقت و محبت، عوام کے لیے، قوم کے لیے انتہائی نرم دلی اللہ کا تھا، من لدنا، ہماری طرف سے۔ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو تمام انبیاء کرام میں خصوصیت ہوتی ہے کہ اپنی قوم کے لیے انتہائی شفیق مہربان ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں، چاہتے نہیں کہ وہ جہنم میں جائیں، ان کو جہنم سے کہا کہ جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو اتنا زیادہ دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حنانم من لدنا، ہماری طرف سے حنان تھے وہ، صرف انہی کے لیے قرآن میں لفظ یہ لفظ استعمال کیا گیا وہاں پہ، تو کہا ہے کہ وہ حنانم من لدن، وہ زکاتن، اور انتہائی وہ پاکیزگی ان کو عطا کی تھی۔ ان کی پاکیزگی کے تعلق سے دیکھا جائے تو کس کس قسم کی تعلیم دیا کرتے تھے وہ، یہ بھی تفصیلات ملتی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ بالکل یہ تو لگتا ہے جیسے کہ قرآن کی آیتوں، وہ لوگوں کو روزہ و نماز کی تلقین کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جن کے پاس 2 کرتے ہوں وہ اس کو جن کے پاس نہ ہو بانٹ دیں، اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے۔ محصول لینے والے ان کے پاس آئے اور کہہ لیں کہ ہم کیا کریں، وہی جو کریکٹرز ہوتے ہیں ٹیکس وغیرہ کے، جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ بالکل نہیں لینا۔ سپاہی آئے وہی جو ظلم زیادتی کرتے ہیں، پڑھ کے لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ نہ کسی پر ظلم کرو، نہ تو ناحق کسی سے کچھ لو، اور اپنی ہی تنخواہ پر بس کفایت کرو۔ یہ سب انجیل کی آیتوں میں سے یہاں پہ لیا گیا ہے۔ اور جب وہ فریسی اور سدوسی
یہ وہ جو بگڑے ہوئے علماء تھے ان کے، وہ ان کے پاس آئے کہ صاحب ہمیں ہی پاک کر دیجئے. تو انہوں نے ان سے کہا ارے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے بتا دیا ہے کہ اللہ کے غضب سے بھاگو، اب تو آنے ہی والا ہے وہ. تو ان کو انہیں کیا کہتے ہیں کہ سانپ کے بچوں کا ہے، اس میں ترجمے میں لکھا ہوا ہے یہ جنریشنز فار دا وائپرس، یہ لفظ استعمال کیا گیا. ان کو ان کے کہا کہ اب تو تمہارا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ درخت کے نیچے کڑھالی رکھی ہوئی ہو، اور جو درخت پھل نہیں لاتا اچھا تو اس کا دو ہی انجام ہوتا ہے، کاٹ دیا جائے اور آگ میں ڈال دیا جائے. تو اب تمہارا انجام بھی یہی ہونے والا ہے. ان سدوسیوں اور فریسیوں سے کہا، یہ بگڑے ہوئے ان کے علماء کے بارے میں الفاظ بائبل میں آئے ہیں، صدوقی اینڈ فاریسیس کہ وہاں پہ. تو ان کی اس قسم کی تعلیمات ہوا کرتی تھیں. پھر کہا گیا ہے وَكَانَ تَقِيًّا، انتہائی پرہیزگار، نیک، اللہ سے ڈرنے والا، سادہ زندگی. تقیہ سے تعلق انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے یعنی زکوٰۃ جو ہے پاکیزگی تو آدمی کے اخلاق کے اندر ہوتی ہے اور اس کے تمام اعمال میں ہوتی ہے، اور تقیہ میں جو ہے ظاہری باطنی دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. کہ خود رہتے کیسے تھے، تو اس میں آتا ہے کہ وہ جو ہے اونٹ کے، یہ بائبل میں دیا محفظ ہی لکھا ہے، اونٹ کے بال کے کمبل کا وہ لباس پہنے رہتے تھے، ایک کمر میں ایک چمڑے کا پٹا باندھ لیتے تھے، یعنی بہت ہی سادہ لباس. ایسا لباس آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی تابند باندھ لے اون کا. اور کھانے کے لیے ہر جگہ لکھا، کئی جگہ لکھا ہوا ہے کہ ٹڈی اور جنگلی شہد، یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہے جنگلوں میں پائی جاتی ہیں، یہ کھیتی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی سادہ زندگی، اور عوام ان کے پیچھے امڑی پڑتی تھی. چنانچہ اسی حوالے میں جس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بعد کہ ان کا سر جو ہے تشتری ملا کے پیش کیا گیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا. وہ ان کے ہم کنٹمپریری ہیں، 6 مہینے کا فرق لوگ بتاتے ہیں. وہاں گئے تو وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یعنی گویا کہ ایسا دیا گیا ہے کہ وہ بھاگ ایک طرح سے فرار ہو کے گئے وہاں سے دور. مطلب فرار تو نہیں کہنا چاہیے، لفظ صحیح نہیں ہوگا، وہاں سے دور ہو گئے. وہاں پہ اب بھوک لگی، کھانا کیا کھائیں؟ ایک شخص کے پاس 5 روٹی اور 2 مچھلیاں تھیں. بھوک لگی ہے، بازار میں کھانا لانے بھی نہیں جا سکتے، سب لوگ جنگل میں گئے ہوئے تھے. انہوں نے کچھ اس طرح اس کو تقسیم کیا، اور تفصیلات بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد لوگوں نے کھانا شروع کیا، بڑی تفصیل میں ذکر کیا گیا، لیکن بعد میں جو اسی کہی وہ بڑی اہم ہے. اس طرح جن لوگوں نے کھانا کھائے وہ 5000 سے اوپر لوگ تھے. تو 5 روٹی اور 2 مچھلیوں میں 5000 سے زیادہ لوگ کھانا کھائیں، یہ بائبل کے الفاظ میں، یہ کہانی نہیں ہے اس میں، جو اناجیل اربع ہے اس میں انہوں نے کھانا اس کو کھایا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ یعنی حضرت عیسیٰ اسلام کی طرح سے ایک معجزہ کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی چیزیں ہمارے احادیث میں ملتی ہیں وہاں پہ، تو کھایا تھا یہ یہاں پہ. تو اس قسم کے وہ پاکیزہ اور سادہ زندگی وہ گزارتے. تو قرآن نے کہا کہ حنانا من لدنا و زکاتن. ایک چیز سے اور اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پہلے سیدن لفظ آیا ہوا ان کے بارے میں کہ بزرگی، اور لوگوں نے لیڈرشپ کے معنی میں لیا ہے. اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ قوم کا جو سردار ہو تو اس کو معنی بالکل کپڑے لتے اور دیکھ دکھاؤ میں بھی بڑا نظر آنا چاہیے. لیکن اس کو اس شخصیت کو جو کمبل پہنے ہوئے ہے، ایک پٹا لگائے ہوئے ہے اور کھانا یہ کھا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ہیرود کو ڈر تھا کہ یہ تو جو ہیں کیا کہتے ہیں کہ اگر لفظ آیا ہوا ہے کہ ریبیلین کر ڈالیں گے ہمارے خلاف میں، یعنی ایسے لوگ بھی قوم کے رہنما بزرگ سردار ہو سکتے ہیں. اور یہی تاریخ ہمیں بتاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسی قسم کا آتا ہے کہ کیسے رہتے تھے آپ، ایک چادر اوڑھ لیا، ایک تہمت باندھ لیا، کرتا بھی کبھی نہیں ہوا کرتا تھا کرتے تھے. تو یہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کان تقیہ. اب اس کے بعد سے آگے فرمایا جا رہا ہے وہ برم بوالدیہ، وہ اپنے والدین کا حق شناس تھا. ولم یکن جبارا عصیا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان. یہ کیوں کہا گیا ہے ان کی ایک تعریف میں کہ وہ اپنے والدین کا بڑا حق شناس تھا؟ ایک تو آپ کو یاد ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تھی تو یہ بات کہی تھی انہوں نے کہ اپنے سلسلے میں، اپنے قوم کے سلسلے میں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میں اپنے بعد بھائی بندوں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں کہ
صحیح لوگ نہیں ہیں اور وہ اس حق نبوت جو ان کا جو دعوت و تبلیغ کا کام کر نہیں سکیں گے وہ. اور ایک اولاد کی آپ نے تمنا کی اس کے لیے. لوگوں نے لکھا ہے کہ جو ہے عام طور سے آرزو کی اولاد جو ہوتی ہے ذرا کچھ بے کہی ہو جاتی ہے، عام طور سے دیکھا جاتا ہے. آرزو کی اولاد کا مطلب جو بعد میں ہوتی ہے بہت دنوں کے بعد میں. لیکن آپ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ یہ بات آپ کو معلوم تھی کہ آپ کی ولادت کیسے معجزانہ طور پہ ہوئی ہے، اور آپ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیر سایہ آنی گیا. اللہ تعالیٰ ہی آپ کی تعلیم سب کچھ تربیت وغیرہ کر رہا ہے. بظاہر والدین کا کوئی ڈائریکٹ رول اس کے اندر نظر نہیں آ رہا اس معنی میں کہ پیدائش آپ کی ہوئی تھی. اس کے باوجود آپ والدین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ حق شناس تھے اور ان کے فرما بردار تھے. حق شناس تھے آپ اس کو. یہ گویا کہ مطلوبہ صفت ہے جو ہونی چاہیے ہر ایک سے کہ آدمی والدین کا حق شناس ہو، فرما بردار ہو. بررن کہا گیا ہے، بررن بوالدیہ، انتہائی درجے کا. اور قرآن میں اس کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں کہ والدین کے ساتھ میں کیا سلوک کرنا چاہیے. اور پھر آگے کہا گیا ہے ولم یکن جبارن شقیہ، نہ تو وہ جبار تھا نہ نافرمان تھا. یہ یعنی آپ جو جیسی آپ نے اللہ تعالی جیسی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی ایک اس کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا بھی تھا اس سلسلے میں کہ وہ جو ہے کہ وہ جو ہے یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسندیدہ انسان بنا. تو آپ نے اسی کی دعا کی تھی کہ پسندیدہ انسان کون ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اپنے والدین کا حق شناس ہو، وہ جبار نہ ہو، اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ عصیان والا نہ ہو، نافرمانی کرنے والا نہ ہو. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ بررن بوالدیہ پازیٹیو خوبی بتائی، حنان بتایا، اور دوسری طرف کسی چیز کی کوالٹی جو ہوتی ہے کسی شخصیت کی دو چیزوں سے ہوتی ہے، اچھی باتیں اس کے اندر ہوں اور منفی باتیں نہ ہوں. تو دونوں بتا دیا گیا کہ بررن بوالدیہ یہ کہہ دیا گیا یہ جو مثبت چیز ہے، اور کیا نہیں ہونا چاہیے کہ نہ تو جبار ہو نہ ایسی ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ بھی ویسے ہی تھے، وہ اسی کے پیکر تھے بالکل وہ. اب آخر میں پڑھایا جا رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. سلام ہے اس پر جس روز کی وہ پیدا ہوا، جس دن کی وہ مرے، اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. اب یہ گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی پوری موجودگی دنیا میں آئے تو سلامتی ہی سلامتی. لوگوں نے اس کا استقبال کیا، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے ان آیات کی روشنی میں آ چکی ہے. سلامتی استقبال کیا گیا. اور جس دن وہ مرے یہاں پہ کہا گیا ہے. اب اس کے بارے میں تفصیل بتائی گئی تھی کیسے ان کا انتقال ہوا، کہ کس طرح سے ان کو 30 یا 33 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا تھا. اس دن بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ کہ نعش کو لیا، قاعدے سے ان کو دفن کیا، اور اس کے بعد سے سیدھے ٹھیک سے چلے گئے. 3 اناجیل میں اسی طرح سے لکھا ہوا ہے، بالکل خاموشی سے لیا اس کو، کوئی شور ہنگامہ نہیں. سلام یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ہاں باوقار طریقے سے. تو جس دن مرے اس دن بھی سلام تھی. اور دنیا نے جو کچھ بھی کیا ہو نہ کیا ہوا ہو، آخرت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن اٹھایا جائے گا اس دن تو سلامتی ہی سلامتی اس کے لیے ہے. وہ پوری زندگی اس کی کیسی گزری، وہ پیدا ہوا پڑا، پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی آیت میں آخر میں ایک دم سے ایک طرح سے ایک نمونے کے طور پہ بیان کر دیا. پیدا ہوا وہ سلامتی کا پورا، جس دن مرا وہ بھی سلامتی کے ساتھ ہی مرا تھا حق کے لیے. قرآن اس نے، انجیل اس نے، توریت کو، کتاب کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جان دے دیا. توبہ کر لیتے، فرض کیجئے اچھا بھائی ٹھیک ہے ہماری بات واپس لیتے، نہیں ہم جو کہہ رہے غلط ہے، تم نے ناجائز کام کیا ہے، یہ توریت کے خلاف ہے. اور اس سے معاشرے میں اس کی وہ ہو رہی تھی، کہا کہ اس پہ بات پہ جمے رہے یہاں تک کہ اس نے اس کو قتل کروا دیا. سلامتی ہو ان پہ. یہ ہوتا ہے مرد مومن. بات کہہ دی، حق پہ قائم رہے، گردن کٹا دی. تو یہ دنیا میں کیا گیا. اور جس دن پیدا کر کے اٹھایا جائے گا سبھی اٹھائے جائیں گے، اس دن پہ اس پہ سلامتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان انبیاء کرام کی سیرتوں کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وعذابک والنار.
اللہم حبب ایمان وزینہ فی قلوبنا وکن کل وسوق والعصیان اللہم من الراشدین وصلی اللہ تعالیٰ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.